AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے جمعے کی شام شہر میں ہوئی مسلح دھار بارش کی وجہ سے اپنے حلقے میں متاثر ہوئے علاقوں کا GHMC زونل کمشنر اور GHMC آفس کے ساتھ دورہ کیا۔ بارش کی وجہ سے حکیم پیٹ میں 2 گھروں کے منہدم ہو جانے اور اس کے نتیجے میں 2 افراد کے زخمی ہونے پر کوثر محی الدین نے پڑوس میں ہو رہے تعمیراتی سرگرمیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور زونل کمشنر پی پروینیا سے ذمہ داروں پر کارروائی کی خواہش کی۔ علاقے کے مکانوں میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پریشان مکینوں کو کوثر محی الدین کی جانب سے کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ اس دورے میں نل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، گولکنڈہ کے نمائندہ کارپوریٹر عزیز خان پٹھان، ٹولی چوکی نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان اور پارٹی کے ورکرز بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر سعود اویسی نے آج فتح دروازے میں سفیر لائبریری کی عمارت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شاہ مینار کے مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان اور شالی منڈے کے کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر بھی موجود تھے۔ ممتاز احمد خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ MP فنڈ سے یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس پر 38 لاکھ روپے کے مصارف عائد ہوئے ہیں۔ بتکماں فیسٹیول کے سلسلے میں ریاست بھر میں ساڑیوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے آج اپنے حلقے مہیشرم کے جلپلی میں ساڑیاں تقسیم کی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے اس سال ساڑیوں کے 287 ڈیزائن تیار کیے ہیں۔ خواتین کو کسی بھی ریاست میں ایسے تحفے نہیں دیے جاتے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی رمضان کی عید اور کرسمس کے موقع پر ملبوسات تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہ ریاستی حکومت کی فلاح اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ کمشنر پولیس سنجانی کمار نے کارخانہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں میٹ فورٹ ہائی اسکول کے پاس 200 CCTV کیمروں کی تنصیب کے کام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسکول کے احاطے میں ہریتا حرم پروگرام کے طور پر انہوں نے پودے بھی لگائے۔ انہوں نے بتایا کہ CCTV کیمروں کی مدد سے جرائم کی روک تھام میں بڑی مدد ملی ہے۔ نیز عدالتوں میں ملزمین کے خلاف CCTV فوٹیج کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پورے حیدرآباد میں 3,35,000 CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور اس اعتبار سے حیدرآباد پوری دنیا میں 16ویں نمبر اور ملک بھر میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل DCP نارتھ زون S سرینواس، ACP بیگم پیٹ نریش ریڈی، انسپکٹر کارخانہ پولیس مدھوکر سوامی بھی شریک تھے۔ یاقوت پورے کے مجلس رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے آج رین بازار ڈویژن میں غریب اور مستحق خواتین میں بدکماں ساڑیاں تقسیم۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر واجد علی خان اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ شالی منڈے کے کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر نے آج ACP چار مینار A انجیا، حسین علم کے انسپکٹر رمیش کوتوال اور انسپکٹر ٹریفک چار مینار A سرینواس کے ہمراہ لاڑا بازار، جلو خانہ، تور بیت المال اور اس کے اطراف اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے علاقے میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل کا باریک بینی سے جائزہ لیا تاکہ کاروباریوں کو درپیش مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ ٹورسٹوں کو بآسانی خرید و فروخت کا موقع بھی حاصل ہو سکے گا، جس سے کاروبار میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس دوران دکانات سے آگے بڑھے سائن بورڈز، ٹائلز اور دوسری چیزیں فوری ہٹانے کی انہوں نے ہدایت دی تاکہ ٹریفک کو بغیر کسی خلل کے جاری رکھا جا سکے۔ ACP نے سلسلے میں JSMC سے نوٹس کی اجرائی عمل میں لانے کا تیقن دیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج BB نگر میں زیر تعمیر ایم ہاسپٹل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 1,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں اور یہ تلنگانہ کا پہلا ایمس ہاسپٹل ہوگا جہاں مریضوں کو بہتر علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایمس کے تحت ایک کالج بھی ہوگا جہاں 750 طلبہ میڈیسن کی تعلیم حاصل کریں گے۔ وقف بورڈ سلیم کا ایک اور کارنامہ، انٹرنیشنل اسکول ٹولی چوکی میں واقع غیر آباد مسجد کو آباد کرنے کی مسعی۔ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے ہفتے کے روز اچانک انٹرنیشنل اسکول ٹولی چوکی کا دورہ کیا اور اسکول کے احاطے میں موجود مسجد کو دوبارہ آباد کرنے کی اسکول انتظامیہ سے مانگ کر ڈالی۔ واضح رہے کہ انٹرنیشنل اسکول ٹولی چوکی کے احاطے میں بیچوں بیچ چھوٹی سی مسجد واقع ہے جس کو کسی شرپسند نے چنوا دیا تھا اور اطراف کی زمین کو فروخت کر دیا تھا۔ انٹرنیشنل اسکول کے احاطے میں موجود اس غیر آباد قطب شاہی مسجد کے موثوق ذرائع سے اطلاع ملنے پر وقف بورڈ چیئرمین کی جانب سے یہ اچانک کارروائی کی گئی اور انتظامیہ سے مسجد کو فوری طور پر آباد کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکول انتظامیہ کس طرح اس مسجد کو آباد کرتا ہے اور وقف بورڈ سلیم اس مسجد کو آباد کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے آج اسمبلی حلقے صنعت نگر کے تحت بنسی لال پیٹ اور امیر پیٹ میں منعقدہ تقاریب میں غریب اور مستحق خواتین میں بدکماں ساڑیاں تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت بدکماں فیسٹیول کو سرکاری طور پر منا رہی ہے اور اس خوشی میں تمام خواتین کو شامل کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی سال سے بدکماں ساڑیاں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ
सनत नगर हल्के में इस साल 45,000 साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। जोनल कमिश्नर परवानिया और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इब्राहिम पटन के TRS रुकन असम्बली मच्छीनेनी किशन रेड्डी ने आज म्यूनसिपलिटी ऑफिस में बदकम्मा की साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने खवातीन को बड़ी अहमियत दी है। बदकम्मा साड़ियों की तकसीम कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मौके पर मकामी TRS के कायदीन भी मौजूद थे। पोस्टल के आलमी दिन के मौके पर GPO हैबिट्स पर आज एक तकरीब मुनक़िद हुई। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना सर्कल S राजेंद्र कुमार ने सदारत की। इस मौके पर महकमे डाक के उर्दू पोस्टर की इजराई भी अमल में आई। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के दौर में भी पोस्टल की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। पोस्ट ऑफिस में बैंक खाते खोले जा सकते हैं। नीस डाक घरों में आधार की बुनियाद पर हुकूमत की फलाही स्कीमों के चेक तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमैन कोरोना वायरस के बावजूद अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट के 4 मुलाजिमीन जो कोरोना वायरस की वजह से फौत हो गए, उन्होंने उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया। लालागुड़े में कत्ल की एक वारदात में मोहम्मद नामी एक शख्स की मौत हो गई। यह वाक़या SS साउंड पर पेश आया। मुल्ज़िम ने बाज़ खुद को लालागुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। आगे की तहक़ीक़ात जारी हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी कि वह ख़वातीन पर जिनसी हमलों की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन को नाफिज करें। किसी भी लापरवाही पर अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ारत दाखिला ने बताया कि दफ़ा 173 के तहत असमत रेजी से मुतालिक केस की तहक़ीक़ात 2 माह में मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर कोई शिकायत गैर इलाके से आती है तो पुलिस 0 FIR जारी कर सकती है। राजेंद्र नगर में कल रात एक जंगली जानवर ने जो शुबा किया जाता है कि तेंदुआ था, एक बैल पर हमला कर दिया। इस वाक़े का इल्म इस वक्त हुआ जब ये बैल मालिक को मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ राजेंद्र नगर के इलाके का दौरा किया और जंगली जानवर की तलाश शुरू कर दी। हुक्काम ने अवाम से कहा कि वो खौफजदा ना हो बल्कि चौकस रहे। अत्तापुर में पूजा पर एतराज़ करते हुए एक ईसाई शख्स ने अपने ही पड़ोसी 29 साला खातून पर हमला कर दिया, जिसे करीबी अस्पताल में शरीक कर दिया गया। बतलाया जाता है कि कविता लाउड स्पीकर के साथ भजन के साथ पूजा कर रही थी। यसू नामी शख्स ने इसके साथ बहस कर व तकरार करते हुए लोहे की राड से कविता और उसकी मां पर हमला कर दिया। पुलिस राजेंद्र नगर ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर दिया। बतलाया जाता है कि कविता के बारे में दूसरे भी पड़ोसियों को काफ़ी एतराज़ था। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक आम आदमी की तरह अपनी ही हुकूमत के अहकामात के मुताबिक TSNPB यानी तेलंगाना स्टेट एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बुक के नए ऐप में अपनी सारी जायदादें मनखुला व गैर मनखुला की जानकारी फराहम कर दी। इनके आबाई मुकाम ज़िले सिद्दीपेट के मंडल मारकूक में वाक़ मौज़े यरावली में इन्होंने विलेज सेक्रेटरी P सिद्धेश्वर को ये जानकारी देते हुए फोटोग्राफ्स के साथ सारी तफसीलात बहम पहुंचा दी। इस मौके पर इन्होंने आवाम से गुजारिश भी की कि सभी लोग अपने अपने सारे असाजात की जानकारी हुकूमत को फराहम करते हुए उन्हें मुसल्लमा बना लें ताकि वक्त ज़रूरत इनकी हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। इस तरह से सारे मुल्क में TRS के CM का ये पहला कारनामा तस्वुर किया जा रहा है जिन्होंने अपने गैर मनखुला असाजात ज़ाहिर करते हुए इनकी भी पासबुक तैयार करवा ली है। इस मौके पर इनके साथ कई आला अहदेदारों के साथ साथ गजवेल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गाडा के स्पेशल ऑफिसर मुतियम रेड्डी भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की मशहूर मौजम जाही मार्केट के कुछ दुकानदारों ने आज मीडिया के रूबरू अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई कि इलाके के बहुत सारे गैर समाजी अनासिर उनके छोटे छोटे कारोबारों के रूबरू ठेला बंडियां लगाते हुए इनके कारोबार को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें कुछ कहा जाता है तो जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। खास तौर पर मार्केट की मशहूर बिस्मिल्ला फ्रूट शॉप की ओनर एन गीता ने कई दुकानदारों के साथ अफजलगंज पुलिस में इनकी शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही कमिश्नर सिटी पुलिस को भी इसकी जानकारी फराहम की गई है, जिसमें इन बदमाशों के नाम भी जाहिर किए गए हैं, जो ये हैं राहुल, महेश, मदेश, रूपा, एस राजू, मोहन और उसका बेटा कृष्णा, एस संजू, एस बालू वगैरह वगैरह। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद के SP कोटी रेड्डी ने DSP नरेश कुमार और मौजे बयाराम के इंस्पेक्टर तिरुपति की मौजूदगी में एक प्रेस मीट में हालिया वहां के पुलिस हुदूद में हुई कत्ल की वारदात की जानकारी देते हुए बतलाया कि कोटैया नामी शख्स ने अपने ख़ानदान के कुछ अफराद के साथ सिंगाराम कॉलोनी के साकिन एम रामनैया पर हमला करते हुए उसे ख़त्म कर दिया था। इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करते हुए मुतालिका ख़ानदान के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है
اور انہیں پولیس ریمانڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں حالیہ طوفانی بارش کے بعد محکمہ موسمیات نے مزید پیشن گوئیاں کی ہے کہ بحر بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے کی بنا پر ساری ریاست میں مزید طوفانی بارش کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ گرج چمک کے ساتھ ریاست کے کئی اضلاعوں میں تیز بارش ممکن ہو سکتی ہے۔ ان میں پیش اضلاع عادل آباد، جگتیال، پیداپلی، ملوگو، کریم نگر، ورنگل، محبوب آباد، بھدراچلم وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پہلے ہی سے GHMC کی لاپرواہیوں کا شکار شہر حیدرآباد میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے، جہاں ہلکی بارش سے ہی حالیہ دنوں میں کئی مقامات زیر آب ایسے آ گئے تھے کہ لوگ بھرے پورے پانی میں نہروں یا تالابوں میں تیرتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ ریاست تلنگانہ کے پنچایتی راج وزیر ای دیاکر راؤ نے آج ضلع ورنگل کے موضع پالاکرتی کا دورہ کرتے ہوئے حکومت کی بتکما فیسٹیول کی ڈھیر ساری ساڑیاں ریاست کی سینکڑوں غریب خواتین میں تقسیم کی ہے، جنہیں ملک کا بجٹ کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ عمر بھر میں حاصل نہیں ہو سکا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے سبھی کو مخاطب کرتے ہوئے TRS گورنمنٹ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ واحد حکومت ہے جو سارے مذاہب کا احترام کرتی ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا کرسمس۔ CM KCR ایسے موقعوں پر کچھ نہ کچھ بانٹ کر سبھی لوگوں کو خوش کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا اس پارٹی کو بلدی انتخابات میں دوبارہ کامیاب بنائیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہمیشہ کی طرح کامیاب نمائندگی کے بعد شہر حیدرآباد کی جمعیت القریش کی یوتھ ونگ کے صدر ہارون قریشی نے آج میڈیا کے ذریعے بتلایا کہ حالیہ دنوں میں بڑے جانوروں کی لمپی بیماری کے اطلاعات کو انہوں نے افواہ قرار دیا ہے، اور ہمارے خصوصی نمائندے عبدالرحیم پر یہ واضح کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ چاروں طرف افواہوں کا بازار گرم ہے، اگر جانوروں میں ایسی بیماری پھیل بھی جاتی ہے تو قریشی برادری اس پر نظر رکھے گی کہ متاثرہ جانوروں کو کاٹنے سے گریز کیا جائے۔ پھر بھی ابھی ریاست تلنگانہ کو لائے جانے والے سبھی جانور ایسی کسی بیماری سے متاثرہ نہیں ثابت ہوئے ہیں، یہ انہوں نے خاص طور پر بتلایا۔ تلنگانہ سوشل ویلفیئر ڈگری کالجز کے بہت سارے جز وقتی اساتذہ نے آج TSEIRB کے روبرو دھرنا دیتے ہوئے اپنا وہ مطالبہ دہرایا جس کے تحت ہر سال کے اختتام پر انہیں جز وقتی سمجھا کر، بجھا کر، بتلا کر ٹرمینیٹ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ حالانکہ انہیں ٹیمپرری بیسس پر ہی کام دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی بھی کچھ عزت ہوتی ہے، اگر انہیں وہ نہیں دی جا سکتی ہے تو کم از کم انہیں اس طرح سے ڈرایا تو نہ جائے، لہٰذا انہوں نے تلنگانہ حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1811 کیسز سامنے آنے کے بعد ریاست میں اس مرض کے متاثرین کی تعداد 2,10,346 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسی مدت میں 8 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح اب تک مرنے والوں کی جملہ تعداد 1,217 ہو گئی ہے۔ ملک کے برخلاف ریاست میں کووڈ-19 سے صحتیاب ہونے والوں کی شرح تقریباً 2% زیادہ ہے۔ جمعرات اور جمعے کے درمیان ریاست بھر میں 50,469 کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ جن اضلاع سے کووڈ-19 کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے: عادل آباد سے 29، بھدرادری کوتگلم سے 81، GHMC اردو سے 291، جگتیا سے 30، جنگاؤں سے 31، بپالا پلی سے 2، گدوا سے 25، کاماریڈی سے 33، کریم نگر سے 100، کھمم سے 75، کمارا بھیما آصف آباد سے 11، محبوب نگر سے 42، محبوب آباد سے 33، منچیا سے 21، میدک سے 24، میرسل ملکاجگیری سے 171، ملوگو سے 26، ناگر کرنول سے 27، نلگنڈے سے 108، نارائن پیٹ سے 14، نرمل سے 32، نظام آباد سے 35، پیدا پدلی سے 34، سرسیلا سے 30، رنگاریڈی سے 138، سنگاریڈی سے 45، سدی پیٹ سے 63، سوریا پیٹ سے 71، وکھارآباد سے 27، ونپرتی سے 35، ورنگل رورل سے 32، ورنگل اربن سے 62 اور یدادری بھونگیر سے 33 کیسز شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 73,272 نئے کیسز درج ہونے کے بعد اس مرض کے متاثرین کی تعداد 79,79,423 ہو گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اسی مدت میں 926 نئی اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی اب 1,07,416 ہو چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے بتایا کہ کل ایک ہی دن میں جملہ 11,64,000 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح اب تک ملک بھر میں 8,57,98,000 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جو نئی اموات واقع ہوئی ہیں ان میں 302 کا تعلق مہاراشٹر سے ہے، جبکہ کرناٹک میں 114،
तमिल नाडु में 68, मगरबी बंगाल में 62, उत्तर प्रदेश में 48, दिल्ली में 39, छत्तीसगढ़ में 38, पंजाब में 32 और आंध्र प्रदेश में होने वाली 31 अमवास शामिल हैं।